السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے پہلی تراویح کو ادا کیا۔ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ جو ہم لوگوں پر آ چکا ہے، وہ مہینہ جس میں اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس مہینے میں ایک مومن قرآن کی تلاوت کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے ہم لوگوں کی مغفرت کر دے۔ لیکن مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو قرآن پڑھتے یا تراویح کے اندر سنتے ہیں، ہم اسے کتنا سمجھتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا چاہتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے؟ اس لیے لازم ہوتا ہے ایک مومن کے اوپر کہ جو وہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ ترجمہ وہ پڑھے، تاکہ وہ جان سکے کہ اس کا اللہ، اس کا معبود، اس کا خالق اس سے کیا کہہ رہا ہے۔ اسی مقصد سے میں نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ روز ایک چھوٹی چھوٹی آڈیو بنائیں گے کہ جس کے اندر دیکھیے پورا قرآن تو میں بیان نہیں کر سکتا یا پورا ایک پارہ آپ کے سامنے، لیکن ایک پارے کے اندر ہم نے مین چیزیں کیا سنی، انشاءاللہ ان کو بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا کچھ منٹوں کے اندر۔ جیسا کہ آج ہم نے جب پہلا پارہ امام صاحب سے سنا تو شروعات ہم نے کی سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین نے ابتدا کے اندر ہم کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا کہ ایک مومن بندے کو اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے مانگنا چاہیے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سب دعا مانگتے ہیں، لیکن دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر ہم کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اس سے دعا مانگنی ہے تو ابتدا کیسے کی اللہ تعالیٰ نے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ میں سکھا رہا ہے کہ جب تمہیں اللہ سے دعا مانگنی ہو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے، یعنی خوب اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ تو ایسا ہے، اللہ تو نے یہ بنایا، اللہ تو نے وہ بنایا، یہ کہا جائے۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کا وسیلہ لگایا جائے، جیسے دوسری آیت میں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو بندہ مومن جب دعا مانگے تو اسے ایسے ہی دعا مانگنا چاہیے، اللہ اے رحمان، اے رحیم، اے مالک، اے غفور، اے غفار، اے رزاق، اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، تم اسے پکار کر اس سے دعا مانگا کرو۔ پہلی چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز ناموں کا وسیلہ۔ تیسری چیز کہ جب یہ سب ہو جائے تو اس کے بعد بندہ اپنی دعا مانگنے سے پہلے اپنے اعمال کا بھی وسیلہ لگائے۔ کیا کہہ رہا ہے بندہ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں جو نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھوں گا، میں جو عبادتیں کروں گا، رات جاگوں گا، قرآن پڑھوں گا یا پڑھتا ہوں، اے اللہ وہ سب تیرے لیے، تیرے ہی لیے میں یہ سب کر رہا ہوں۔ یعنی اپنے اعمال کا بھی انسان وسیلہ لگا سکتا ہے۔ اس کے بعد دعا مانگنا شروع کرے تو سب سے پہلے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اے اللہ ان کا راستہ مت دکھایا، ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگتا چلا جائے۔ اور اسی کے اندر ادب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جو حدیثوں کے اندر ہے کہ کل دعائیں محجوب عن اللہ، ہر وہ دعا جس دعا کے اندر درود نہ پڑھا جائے وہ دعا اللہ تک نہیں پہنچتی۔ تو دعا کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ یا آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب بندہ دعا مانگے تو دعا کے اندر درود بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی پر جب درود پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اب جب ہم نے آج امام صاحب نے پہلے پارے کی ابتدا کی تو سورہ بقرہ سے اس کو شروع کیا۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے بڑا پیارا ایک اصول ہم کو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یقیناً اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور یہ کتاب متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ تو اس قرآن کا جب آج ہم نے پہلا پارہ سنا تو اس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن سمجھنے کے کچھ اصول بتائے کہ اس قرآن کو سمجھے گا کون، اس قرآن پر عمل کرے گا کون، یہ قرآن کس کو سیدھا راستہ دکھائے گا، یہ قرآن کس کو زندگی جینے کے اصول بتائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 6 یہاں پر شرطوں کو بیان کیا، 5 شرطوں کو، کہ وہ کون ہے جن کو قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو جو آنکھوں سے نظر نہ آئے، جیسے قبر کا عذاب نہیں دکھتا، جنت نہیں دکھتی، جہنم نہیں دکھتا، اللہ تعالیٰ حساب لے گا وہ ہم نہیں جانتے، کیسے ہوگا کیا ہوگا، یعنی وہ چیز جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے اس پر بھی ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ گرچہ میں نے قبر کا عذاب نہیں دیکھا لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ عذاب
قبر ہوگا، اس لیے میں اچھے اعمال کرتا ہوں، میں غیبت نہیں کرتا، میں چغل خوری نہیں کرتا، میں حسد کینہ کپٹ نہیں کرتا، میں بری بری باتیں نہیں کہتا، میں حرام کاری نہیں کرتا، میں حرام مال نہیں کھاتا، میں جھوٹ چوری چماری یا اسی طریقے سے کسی کو گالی گلوچ دینے سے بچتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تو حساب لے گا، جنت بڑا شدید ہے، جنت بڑی شدید ہے، اس کی طرف میں تمنا کرتا ہوں، جہنم بڑا خطرناک ہے، میں اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی دکھتا نہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ان کو یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ دوسری شرط اللہ تعالیٰ بتاتا ہے یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے پڑھنا نہیں کہا، قائم کرنا۔ قائم کرنے کا مطلب جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ گئے اور ٹائم پاس کر کے آ گئے، کھڑے ہو گئے، رکوع سجدہ کر لیا، پتہ ہی نہیں چلتا 4 رکعت میں کیا کیا، ٹائم پاس کر رہے ہیں یا پھر ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، نمازوں کو قائم کرو، یعنی اس کے آداب کے ساتھ، اس کی سنتوں کے ساتھ، اللہ کے خشوع و خضوع کے ساتھ، ڈر کے ساتھ کہ رکوع تم کو پتہ ہونا چاہیے، سجدہ تم کو پتہ ہونا چاہیے کہ تم اس کے اندر کر کیا رہے ہو، پوری دعاؤں کے ساتھ۔ ایسی نمازوں کو قائم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ تیسری شرط بتائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یقیناً ہم جو رزق ان کو دیتے ہیں اس میں وہ خرچہ کرتے ہیں۔ اللہ دیکھیں کتنی عجیب بات کہہ رہا ہے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرو، اللہ کیا کہہ رہا ہے میں جو تم کو دیتا ہوں اس میں خرچہ کرو، یعنی تمہاری اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ تم اپنا مال خرچہ کرو، یہ تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس کو ہی تھوڑا سا غریبوں میں لگا دو۔ تو جو لوگ خرچہ کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، راہ چلتے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی جیسی اللہ نے ان کو پیسہ دیا ویسا غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، یہ قرآن صرف انہی کو فائدہ دے گا۔ ورنہ دیکھیے ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ہم کو فائدہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن کی شرطوں کو نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب یہاں پر شرطوں کو ذکر کرنے کے بعد ایک اور شرط ذکر کرتا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایک شرط یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہر اس چیز پر ایمان لیتے ہیں جس کو لاتے ہیں جس کو آپ لے کر آئے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس پورے دین پر عمل کرتے ہیں، پورے قرآن پر عمل کرتے ہیں، پوری حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور آخرت میں اللہ نے شرط آخر کا ایک شرط کو ذکر کیا وبالآخرۃ ہم یوقنون، یقیناً وہ لوگ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت دکھے نہ دکھے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو لوگ ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں یہ قرآن ان کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی تو لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 6 نمبر آیت سے لے کر آگے کی آیتوں میں پہلے تو کو کفر کرنے والوں کی برائیوں کو بتایا کہ کافر کیا کیا برائی کرتا ہے، پھر اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ کیا، پھر کچھ مومنوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ مومنہ کو تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 29 سے لے کر اس کے بعد کے اندر ابلیس کا ذکر کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، سب کو کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، سب سجدے کے اندر گر گئے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے کیا کہا؟ آرگیومنٹ کیا، کیا کہا؟ انا خیر منہ، اے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، کیوں؟ کیونکہ میں اس سے سپیریئر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ ناراض ہو گیا اور اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ پھر حضرت آدم اور حوا کو کیسے جنت میں بھیجا، کیسے انہوں نے جھاڑ سے کھایا تو اللہ ناراض ہو گیا، ان کے کپڑے اتر گئے، ان ساری چیزوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے کہ کیسے اس قوم نے نبیوں کی نافرمانی کی، کیسے اللہ کی باتوں کو نہیں مانا، کیسے قدم قدم پر سرکشی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ فرعون سے اللہ نے کیسے نجات دی تھی، پھر ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیسے کیسے آرگیومنٹ کیے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو کیسے کیسے پریشان کیا تھا۔ اللہ نے تمام چیزوں کا ذکر کیا اور بار بار ان کی خطاؤں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بتانا چاہتا ہے کہ تم بنی اسرائیل جیسے مت بننا، بنی اسرائیل غلط تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 100 کے بعد آیت نمبر 101 وغیرہ کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ سلیمان کو اللہ نے کیسی طاقت دی تھی، ان کے پاس کیسی قوتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا عظیم بنایا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اخیر کے اندر اس پارے کے آخرے کے اندر 131 وغیرہ آیت کے اندر 122 23 24 25 آیتوں کے اندر حضرت ابراہیم کا ذکر کیا کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو مکہ کو امن والی وادی بنا دینا، اللہ مکہ والوں کی دعاؤں کو قبول کر لینا، اللہ تعالیٰ انہیں خوب درجات دینا، خوب اونچا بنا دینا۔ تو اللہ
تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دعا کو سنا، اور آج دیکھو کہ مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند بنا دیا ہے، کتنا عزت والا بنا دیا ہے کہ ان کے پاس ہر نعمت ہے۔ ایک نعمت اللہ نے ایسے دی کہ اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہر نعمت دے دی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری بات بتا رہا ہوں، 122 نمبر آیت کے اندر اللہ کہتا ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تمہارے کتنے سورس، کتنی پہچان، کتنے بڑے بڑی پہنچ ہے، کوئی انسان تمہارا کتنے تعلقات والا ہے، قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ولا یقبل منها عدل، ایک تو تمہارے کوئی آدمی کام نہیں آئیں گے، دوسرا تم بدلہ بھی نہیں دے پاؤ گے کہ چلو اللہ عذاب کے بدلے اتنا پیسہ لے لو، اتنا سونا لے لو، اتنا چاندی لے لو، ویسا بھی نہیں ہوگا کیونکہ تم خالی ہاتھ ہوگے۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اور اسی طرح کسی کا بولنا بھی کام نہیں آئے گا کہ چلو یہ میرے لیے اللہ سے بات کر لے، وہ میرے لیے اللہ سے بات کر لے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ولا هم ينصرون، اور اس دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 124 کے اندر اللہ تعالیٰ یہ باتیں بتاتا ہے۔ مختصر سا میں نے ایک خاکہ بنایا ہے، ایک نقشہ بنایا ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ پہلے پارے میں ہم نے آج کیا پڑھا، امام صاحب نے کیا پڑھا اور ہم نے کیا سنا۔ اب اپنی اور ہماری آپ کی کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تشریح کے ساتھ پڑھیں اور پھر اس پر عمل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عمل کرنے والی کتاب بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین